قبر سے آواز آئی تھی، بیٹا تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، آگے آگے تو چلے گا، پیچھے پیچھے تیری ماں فاطمہ زہرا اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھوں کو رکھ کر کے تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ بس یہی وجہ ہے کبھی راہ شام و کوفہ میں بی بی زہرا کا گریہ سنائی دیا، کبھی خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز، واہ حسینہ واہ حسینہ کی صدا سنائی دی۔ عزادارو ذرا تصور کرو کہ یہ ایک ایسا خانوادہ ہے جس خانوادے کی ایک عظیم بی بی جسے جناب فضہ کہتے ہیں، بہت ہی عظیم المرتبت بی بی ہے یہ، جس کی ہماری آنے جا رہی ہے۔ بس آپ تصور کریے یہ وہ بی بی ہیں کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا تو ہمارے آخری رسول نے محمد مصطفیٰ نے بی بی فضہ سے ایک جملہ کہا، فضہ یہ بتائیے کیا آپ کو مجھ سے کچھ انعام چاہیے؟ جو آپ نے میرے بچوں کی خدمت کی ہے، ہماری خدمت کی ہے، اس کا آپ مجھ سے کیا صلہ چاہتی ہیں، کیا بدلہ چاہتی ہیں، کیا انعام چاہتی ہیں؟ فقرہ سنو گے عزادارو، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم حسین کو بھی روتے ہو، حسن کو بھی روتے ہو، علی کو بھی روتے ہو، فاطمہ کو بھی روتے ہو، سارے اماموں کے عزادار ہو نا۔ ایک مرتبہ بی بی فضہ نے رو کے بڑھی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے کوئی بدلہ کوئی انعام نہیں چاہتی، بس میرے حق میں ایک دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا بتائیں کیا دعا کرنی ہے؟ بی بی فضہ نے کہا بس یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ میری عمر اتنی طولانی کر دے کہ جس طریقے سے میں نے سب کی خدمت کی ہے اسی طریقے سے دونوں بچے حسن و حسین کی خدمت کرتی رہوں، دونوں شہزادیاں زینب و ام کلثوم کی خدمت کرتی رہوں، اسی خدمت میں میری زندگی تمام ہو۔ بھائی یہی وجہ ہے عزادارو، پوری زندگی جناب فضہ اس گھرانے کی خادمہ بنی رہی، اس گھر کی خدمت کرتی رہیں۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ جناب فضہ کو اتنا زیادہ شرف ملا تھا۔ لیکن ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، نقابت کا انشاءاللہ یاد رہ جائے گا، کہ خدمت ایسی خدمت کی ہے، ایسی تربیت کی ہے کہ صرف خوشی کے ماحول میں ساتھ نہیں رہی ہیں بلکہ ہر غم کے وقت میں ساتھ دیا ہے، ہر مصیبت کے وقت میں ساتھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں پہنچا تو یزید ملعون نے جناب زینب کی شان میں گستاخی کی ہے، میری زبان کٹ جائے میں کھل کے نہیں بیان کر سکتا اس ملعون نے کیسے خطاب کیا ہے، بس اجمل مختصر یہ ہے، اس ملعون کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے علی کی بیٹی تم نے دیکھا اللہ نے تمہیں کیسا دن دکھایا؟ بی بی زینب نے ایک آیت پڑھی اور آیت کو پڑھ کے کہتی ہیں سنو، اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، اللہ ظالموں کو بس چھوٹ دیتا ہے، جبکہ ظالموں کا انجام بہت برا ہے۔ جیسے ہی یہ جواب دیا نا تو ایک مرتبہ شمر غصے میں آ گیا، جیسے ہی شمر غصے میں آیا اس نے تازیانہ اٹھایا اور ایک مرتبہ تازیانہ لہراتا ہوا علی کی بیٹی کے قریب آ رہا ہے، جناب زینب کے قریب آ رہا ہے تاکہ تازیانے سے زینب کو اذیت پہنچائے۔ اب سنو عزادارو فضہ کون ہے جن کی ہماری آنے والی ہے۔ جیسے ہی یہ منظر جناب فضہ نے دیکھا ایک مرتبہ اپنا مقام چھوڑا اور علی کی بیٹی زینب کے سامنے آ کے سپر بن کے کھڑی ہو گئیں، کہا تجھ میں اتنی مجال ہے جو تو فضہ کے ہوتے ہوئے زینب کو تازیانہ مارے گا؟ بھئی یہ کہنا تھا نا عزادارو، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ایک مرتبہ شمر کہتا ہے اے بوڑھی عورت تو اپنا ہاتھ ہٹا لے ورنہ میں تیرے ہاتھوں پر تازیانہ برسانا شروع کر دوں گا۔ پھر فضہ نے دلیری سے جواب دیا تو مجھے مارنا چاہے تو مار لے لیکن زینب کے بدن پہ ایک بھی تازیانہ نہ لگنے پائے، زینب کے بدن پہ ایک بھی تازیانہ نہ لگنے پائے۔ اس ملعون نے کیا کیا سنو گے عزادارو، تازیانہ اٹھایا جناب فضہ کے ہاتھوں پہ مارا، اتنی زور کا تازیانہ لگا کہ فضہ کے ہاتھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ فضہ کے ہاتھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی فضہ نے آنکھوں سے دیکھا اتنے زور کا تازیانہ لگا کہ خون رک نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ فضہ مڑی اور مڑ کر کے کیا خطاب کیا ہے، کیا اتنے بھرے دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا نہیں ہے؟ کیا اتنے بڑے دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا نہیں ہے؟ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ 40 نوجوان کھڑے ہوئے، ارے
یہ تو ہماری شہزادی ہے، یہ تو ہماری ملکہ ہے، یہ تو حبش کی ملکہ ہے۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سنو، منظر سنو وزادارو، ایک مرتبہ وہ 40 جوان تلواروں کو نیام سے نکال کر کے یزید کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، او یزید، تو نے کہا اکبر کو مار، ہم نے مار دیا۔ تو نے کہا عباس کو مار، ہم نے مار دیا۔ تیرا حکم تھا قاسم کو مار، ہم نے مار دیا۔ تیرا حکم تھا حسین کا سر چاہیے، ہم نے حسین کا سر کاٹ دیا۔ لیکن اے یزید اتنا سن لے، ہم کسی بھی عالم میں اپنی شہزادی کی ہتک برداشت نہیں کر سکتے، کسی بھی عالم میں اپنی شہزادی کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کہنے کے بعد ایک فقرہ کہتے ہیں وہ 40 نوجوان، کہتے ہیں یزید بس تو اتنا سمجھ لے، کیا تو نے زینب کی طرح ہر ایک کو لاوارث سمجھ لیا ہے؟ اس سے بڑا مصائب کیا پڑھا جائے عزادارو؟ کیا تو نے علی کی بیٹی زینب کی طرح ہر ایک کو لاوارث سمجھ لیا ہے؟ اللہ قیامت ہو گئی۔ زینب نے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، اے میرے بابا تمہاری بیٹی کو لاوارث کہا جا رہا، ارے جس کا عباس جیسا بھائی، جس کا اکبر جیسا بیٹا، جس کا حسین جیسا بھائی،